السلام علیکم۔ ڈارک ویب، ہم کافی چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہم کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی یہ ڈارک ویب کیا ہے۔ نیٹ تو ہم بھی چلاتے ہیں، گوگل کروم جو ہم ویب سائٹ چیک کرتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ یوں سمجھیں کہ ہم 5% بھی، میں اگر کہوں تو زیادہ ہوگا، اتنا یوز کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایک اور دنیا بھی موجود ہے جو ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کہلاتی ہے۔ ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کیا ہیں اور کس طرح کام کرتے ہیں، اس بارے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ معلومات نہیں رکھتی۔ آج کی یہ ویڈیو میں اہم ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کے بارے میں جانیں گے۔ ہم جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرنے کے لیے 3 بار www لکھنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب۔ اسے صرف ویب اور لائٹ ویب بھی کہا جاتا ہے، لیکن آپ کے لیے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ دن رات استعمال کر کے بھی جس انٹرنیٹ کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ کل انٹرنیٹ کا صرف 4-5% ہے۔ باقی کا 95% انٹرنیٹ عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہوئے ہوں گے کہ یہ 95% انٹرنیٹ ہماری آنکھوں سے کیوں اوجھل ہے؟ ہم اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس اوجھل انٹرنیٹ کی عظیم دنیا میں کیا کیا چھپا ہوا ہے؟ عام لوگوں سے اسے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ تو آج کی اس تحریر، اس ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات پر بات ہوگی۔ ورلڈ وائڈ ویب کو ٹم برنرز-لی نے 1989 میں ایجاد کیا اور 6 اگست 1991 کو باقاعدہ منظر عام پر لایا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی گولی کی رفتار سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی۔ اسی طرح پوری دنیا سمٹ کر ایک کمپیوٹر کی اسکرین پر اکٹھی ہو گئی۔ ویب کے فوائد سے انسانیت مستفید ہونے لگی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محتاج بن کر رہ گئی۔ ویب کی تیز رفتاری کی وجہ سے دستاویزات کی منتقلی اور خط و خطاب کے ای میل کی شکل میں تبدیل ہوئی اور کمپنیوں اور اداروں نے اس کا استعمال شروع کر دیا۔ ایک طرف پوری دنیا اس نعمت سے مستفید ہو رہی تھی تو دوسری طرف ڈیوڈ چام نے ایک مضمون بعنوان سیکیورٹی وداؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن لکھا، جس میں انہوں نے خبردار کیا کہ ورلڈ وائڈ ویب کی حد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے لوگ اپنی معلومات کی نگرانی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی معلومات دوست ہیں یا پرانی ہیں۔ چنانچہ جس خدشے کا اظہار ڈیوڈ چام نے کیا تھا، آج ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ گوگل، فیس بک سمیت دیگر ویب سائٹس اپنے یوزرز کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں کہ اس کے قریبی دوست یا سگے بھائی بہن بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں سروسز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی خفیہ اداروں نے جاسوسی کا جال بھی بچھا دیا۔ یہاں سے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نیا موڑ آتا ہے اور حکومتیں یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر ڈیٹا کی تبادلے کی سیکیورٹی کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے امریکی نیوی کے 3 ریسرچر نے یہ بیڑا اٹھاتے ہوئے اونین روٹنگ کا نظام پیش کیا۔ اس نظام کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص کسی کی ڈیٹا کو چرا نہیں سکتا اور نہ ہی بغیر اجازت کے ویب سائٹ کو اوپن کر سکتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب امریکی نیول ریسرچ لیبارٹری نے اس نظام کو اوپن سروسز کر دیا، یعنی ہر کسی کو اسے مستفید ہونے کی اجازت دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں نے اس نظام کو اپنی گھنونے جرائم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اسی کا نام ڈارک ویب ہے۔ اس ساری بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرض کریں برف کا ایک پہاڑ سمندر میں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہے
اسے آپ ورلڈ وائڈ ویب یعنی وہ انٹرنیٹ سمجھ لیں جسے آپ یا ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑا حصہ زیر آب نظر آ رہا ہے، اسے ڈیپ ویب کہا جاتا۔ پھر اسی سے بھی بڑا حصہ مزید نیچے گہرائی میں نظر آ رہا ہے، اسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ پھر ڈارک ویب میں ریڈ رومز ہوتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس برف کے پہاڑ سے نیچے جو سمندر کی تہہ ہے اسے میرینس ویب کہا جاتا ہے، جس تک رسائی دنیا کے عام ممالک کی حکومتیں بھی نہیں کر سکتی۔ اب ویب کے چاروں حصوں کی تھوڑی تھوڑی تشریح کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ورلڈ وائڈ ویب وہ انٹرنیٹ ہے جسے ہم اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر استعمال کرتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں یہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف 4-5% ہے۔ نمبر 2، اس سے نیچے ڈیپ ویب ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس تک رسائی صرف متعلقہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر مختلف کمپنیوں اور اداروں کے استعمال میں ہوتا ہے، جیسے بینکوں کا ڈیٹا، یا مثلا آپ یو فون کی سم اسلام آباد سے خریدتے ہیں اور پھر کراچی میں جا کر دوبارہ سم نکالنے کے لیے ان کے آفس جاتے ہیں، تو وہ اپنا انٹرنیٹ کھول کر آپ کی تفصیلات جان لیتے ہیں کہ آپ واقع وہی آدمی ہیں جس کے نام پر یہ سم ہے۔ یہ سارا ڈیٹا ڈیپ ویب پر ہوتا ہے، چنانچہ یو فون والے صرف اپنا یو فون کا ڈیٹا اوپن کر سکتے ہیں، کسی اور کا نہیں۔ اس طرح ہر کمپنی کی رسائی صرف اپنی ڈیٹا تک ہوتی ہے۔ پھر ڈیپ ویب سے نیچے باری آتی ہے ڈارک ویب کی۔ نمبر 3، انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جس کے پاس ڈارک ویب کی سائٹ کا پورا ایڈریس ہو۔ عام طور پر ڈارک ویب کی ویب سائٹس کا ایڈریس مختلف نمبر اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور آخر میں ڈاٹ کام کی بجائے ڈاٹ ٹور یا ڈاٹ اونین وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے۔ جب آپ پورا اور ٹھیک ایڈریس ڈالتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں گوگل یا عام براؤزر پر یہ اوپن نہیں ہوتی، یہ صرف TOR پر ہی اوپن ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان ویب سائٹ کو اوپن کرنا یا دیکھنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ کے بارے میں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ آپ نے ڈارک ویب پر وزٹ کیا ہے تو اس پر آپ کی گرفتاری اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ڈارک ویب پر ریڈ زونز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیچز۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، اسلحہ اور جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو وہاں بآسانی مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہاں ریٹ لگے ہوتے ہیں کہ فلاں لیول کے آدمی کو قتل کروانے کے اتنے پیسے، مثلا صحافی کے قتل کے اتنے پیسے، وزیر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، سول گریڈ کے آفیسر کو قتل کرنے کے اتنے پیسے وغیرہ۔ اسی قسم کی ایک ویب سائٹ سلک روڈ کے نام سے بہت مشہور تھی، جسے امریکی انٹیلیجنس نے بڑی مشکل سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ٹریس کر کے 2015 میں بلاک کیا تھا۔ میریناز ویب نمبر 4، میریناز ویب یہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے گہرا حصہ ہے۔ حقیقی دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا حصہ میریناز ٹرنچ کہلاتا ہے، اسی لیے اسی کے نام پر اس ویب کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس حصے میں دنیا کی چند طاقتور حکومتیں اپنے راز رکھتی ہیں، جیسے امریکہ، اسرائیل اور دیگر قوتیں وغیرہ۔ یہاں انٹری کسی کی بس کی بات نہیں، یہاں کوڈ ورڈ اور کیز کا استعمال ہی ہوتا ہے۔ ایک سب سے اہم بات یہ بھی سن لیں کہ ڈارک ویب پر جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ بٹ کوائن میں ہوتا ہے۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے جو کسی قانون اور ضابطے میں نہیں آتی اور نہ ہی ٹریس ہو سکتی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس کے پاس کتنے بٹ کوائن ہیں۔ ڈارک ویب پر اربوں خربوں ڈالرز کا یہ غلیظ کاروبار ہوتا ہے۔
اب آخر میں اس سوال کا جواب جو اس سارے معاملے کو بڑھ کر آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا کہ اس ویب پر پابندی کیوں لگائی جاتی ہے، تو بات یہ ہے کہ جیسے پستول یا کلاشنکوف ہم اپنی حفاظت اور سیکورٹی کے لیے بناتے ہیں، چھری سبزی کاٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اب اگر کوئی اسی چھری کو اٹھا کر کسی کے پیٹ میں گھونپ دے تو قصور چھری کا نہیں بلکہ اس کے استعمال کا ہے۔ چھری پر اگر پابندی لگا دی جائے تو تمام انسانوں کا حرج ہوگا، لہذا اس کا حل یہی ہے کہ جو اس کا غلط استعمال کرے اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے اور باقی لوگوں کو پہلے سے ہی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کا غلط استعمال آپ کی دنیا و آخرت برباد کر سکتا ہے۔ عیال لطیف کا سلام۔